4 مقاصد ہیں بعثت نبوی کے۔ مقصد نمبر 1 یہ ہے کہ نبی کا کام اور فرض منصبی یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتک، کہ تلاوت آیات، کہ قرآن مجید جو اس کی آیات ہیں ان کی تلاوت خود بھی کرنا اور امت کو اس کی تعلیم دینا، یعنی امت کو تلاوت آیات سکھانا، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد عرب عجم سب کے لیے برابر، کیونکہ اس سے مقصد سمجھنا نہیں بلکہ صرف آیات تلاوت کرنا ہے، اور وہ عجمی بھی کرتے ہیں عربی بھی کرتے ہیں اور اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور اگلا مقصد الگ آگے ذکر فرمایا تعلیم والا، اس کے متعلق ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت جو ہے تلاوت کوئی کرے بغیر سمجھے، اس کا ترجمہ اس سے نہ آتا ہو لیکن صرف تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 100 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک آیت ایسی تلاوت کرے جس کو وہ سمجھ بھی لے، اس کا معنی بھی اسے آتا ہو، تو 1000 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق۔ تو یہ ہے مقصد میں، یعنی بعثت نبوی کے مقاصد میں سے پہلا مقصد۔ اور دوسرا مقصد وہ ہے یعلمہم الکتاب، تعلیم، کتاب کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم۔ اب ظاہر ہے صرف عربی زبان آنا کافی نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس قرآن کے شریعت کے اولین مخاطب، اور وہ عربی ہے اور ان کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا، تو صرف اگر عربی آنا جو نا ضروری یعنی کافی ہوتا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس کے یعنی اس آیت کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہوتا ہے کہ یہ بات کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفسیراً وہ سمجھائی ہے۔ ایک مثال کے طور پر کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی کوئی برائی کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ یہ یعنی جو بھی انسان گناہ کرے، ظاہر ہے انسان کوئی بھی آدمی معصوم تو نہیں ہے، کوئی بڑی چھوٹی غلطی اس سے گناہ کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے، اب اس کے بدلے وہ جہنم جائے گا۔ تو اب وہ معنی یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے بدلے جہنم جانا پڑے گا، آخرت کے عذابات ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں من یعمل سوءا یجزا بہ کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس پر کوئی ایسی تکلیف آئے گی، بیماری یا کوئی مصیبت پریشانی آئے گی کہ جس کی وجہ سے اس نے اگر کوئی قصور اور غلطی کی بھی ہو، اس کے بدلے اور کفارہ بن کر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اب یہ معنی، اب اس کا معنی جو ہے نا صحابی جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اگر ان کو عربی آتی ہے لیکن انہوں نے پھر بھی قرآن مجید جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں جو عربی ہی سے سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مقامات بھی ہیں جو صرف عربی سے نہیں سمجھ آتے، ان کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد والحکمہ، یہاں حکمت سے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حدیث ہے، اور حدیث یہ الفاظ بھی، اس کا حدیث کے الفاظ بھی مراد ہیں اور احادیث کے معنی بھی مراد ہیں، کیونکہ صرف الفاظ ہی سے حدیث بھی نہیں سمجھ آ سکتی۔ جس طرح ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کے جسم میں، بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے۔ تو یہ روایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنی، تو پھر صحابہ نے یعنی سوال کے طور پر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی من یطیق ذالک، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ 360 جوڑ کے بدلے، ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ دیتا رہے؟ یعنی ان کی منشا یہ تھی کہ شاید مالی طور پر ان کا صدقہ ہر جوڑ کا ادا کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اس کا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ اس کا صدقہ ہے، یعنی اللہ کی یاد، ذکر، اذکار بھی اس کا صدقہ ہے۔ اب وہ معنی اس کا، حدیث کا معنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ تو الحکمت سے مراد یہاں حدیث ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھا مقصد جو ہے بعثت نبوی کا وہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کا معنی کہ دلوں کو صاف کرنا، اندرونی جتنی خرابیاں ہیں، باطنی جو ہے باطنی صفائی اس سے مراد ہے۔ تو اب اس کا یعنی آسان مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے 2 صفات سامنے آتی ہیں زندگی میں، ایک ہے صفات حمیدہ اور ایک ہے صفات مذمومہ۔ صفات حمیدہ مثلا اچھے اخلاق ہو، سخاوت ہو، اسی طرح جو ہے بہادری ہو، شجاعت ہو، یہ اچھی عادات ہیں، یہ انسان کے اندر آ جائیں اور بری عادات نکل جائیں، بغض، حسد، جھوٹ، غیبت، کینہ، یہ بری عادات جو ہیں یہ دلوں سے نکل جائیں، یہ ہے دلوں کی صفائی۔ تو دلوں کی صفائی یہ بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی کہ امت کے اندرونی ان کے دلوں کو صاف کیا جائے، دلوں کو پاک کیا جائے، تو انبیاء اس کو جو نا لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، تشریف فرما تھے صحابہ کے درمیان، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی اس کے لیے کافی تھی،
کوئی وظائف کی، باقی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس کے لیے وظیفے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ایک مرشد کامل اور ایک جو ہے نا شیخ طریقت کی، ایک بزرگ کی مجلس اور اس کی جو ہے صحبت ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر لے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ آج ہمارے اسلاف اکابر موجود ہیں کہ ان کی جو ہے نا صحبت میں جا کر ان سے اللہ اللہ سیکھا جائے اور ان سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی سیکھی جائے، اپنی باطن کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ باطن، جس طرح ہم ظاہری پاکی کا خیال رکھتے ہیں کہ کپڑے ہمارے صاف ہوں، بدن جو ہمارا صاف ہو، ہمارے جسم سے کوئی بدبو نہ آئے، تو یہ ساری بات جو ہے نا ظاہری پاکی اس کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں باطنی پاکیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 4 مقاصد ہیں بعثت نبوی کے جو اس آیت کے اندر ذکر فرمائے گئے ہیں۔